دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ بھارت اس سال تو بالی میں G20 کی سربراہی میٹنگ ہو رہی ہے، سمٹ ہو رہی ہے، اور اس میں اب تک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جو رشیا کے صدر ہیں، صدر پوٹن، وہ نہیں جا رہے۔ اور اس سے پہلے 2-3 ہفتے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی لیڈرشپ نے دنیا بھر سے کہا ہے کہ رشیا کو G20 سے نکال دینا چاہیے، لیکن خیر وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اب ضرور ہے کہ صدر پوٹن پریشر میں ہیں، وہ شاید وہاں نہ جانا چاہتے ہوں کہ آمنا سامنا نہ ہو صدر بائیڈن سے، کیونکہ صدر بائیڈن تو وہاں جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں سرگی لاوروف، وہ وہاں پہ روس کی نمائندگی کریں گے۔ اب یہ انڈونیشیا بالی میں یہ سمٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے 1 دسمبر سے جو صدارت ہے G20 کی وہ مل رہی ہے بھارت کو 1 سال کے لیے۔ تو اگلا جو صدارتی اجلاس ہوگا G20 کا وہ بھارت میں ہوگا۔ اس ضمن بھارت نے ایک لوگو بھی تیار کیا ہے، اور اس میں وہ جو کمل کا پھول ہے، لوٹس، وہ بھی اس لوگو کا حصہ ہے۔ اس کو لے کر بھارت میں بڑا شور مچ رہا ہے، خاص طور پہ اپوزیشن کی جانب سے، کہ کیونکہ لوٹس جو ہے پھول، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا الیکشن سمبل بھی ہے، ان کا نشان بھی ہے۔ تو یہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جی یہ تو آپ اپنی پارٹی کی تشہیر کر رہے ہیں تو بڑی زیادتی ہے، لیکن بی جے پی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ لوٹس جو ہے وہ بھارت کا قومی پھول بھی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تک قومی پھول ہونے کا تعلق ہے، اس میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں، کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بی جے پی کا یہ آرگومنٹ ہے کہ یہ بھارت کا قومی پھول ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سمبل کا حصہ بنایا، جو لوگو ہے اس کا حصہ بنایا ہے۔ تو ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اس وقت بھارت میں ہو رہی ہے۔ اب جو ہے G20 میں جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، G20 ایک امپورٹنٹ فورم بن گیا ہے، جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اور جس طرح ٹینشن بھی ہے ایک لحاظ سے، خاص طور پہ یوکرین کے کانفلکٹ کے بعد تو ٹینشن اور بھی بڑھ گئی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے، مثبت بات یہ ہے کہ بالی میں صدر بائیڈن اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک ملاقات بھی طے پا گئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا پریشر تو آئے گا چین کے اوپر کہ آپ رشیا کے معاملے میں تھوڑا جو ہے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کریں، اور یہ اگر پبلکلی تبدیل نہیں کر سکتے تو کم از کم پریشر رکھیں چین پہ، اور خاص طور پہ جو آپ لوگ چین سے آئل خرید رہے ہیں، یہ بھی بڑی زیادتی ہے ان کے۔ یو ایس تو آبویسلی پریشر ڈالے گا، چین پہ بھی ڈالے گا، بھارت پہ بھی ڈالے گا، لیکن اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ جو ہے امریکہ نے اس سارے کھیل میں بڑا نیگیٹو رول ادا کیا ہے، اور وہ یورپ کو ایک لحاظ سے اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اور یورپین یونین ہم نے دیکھا، جو ایک تو بریگزٹ چلے وہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس وقت جو ویسٹ مغربی یورپ کی جو اکانومی کے حالات ہیں وہ بھی بڑے ایک لحاظ سے پریشان کن ہیں۔ ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے، وہاں پہ آئل اور گیس کی چونکہ شارٹیج ہو جائے گی، کیونکہ جو رشیا سے گیس آتی تھی وہ اب کچھ رشیا اس میں ایک لحاظ سے سپلائی میں پرابلمس کریٹ کر رہا ہے۔ تو بہت سے ایشوز جمع ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ سارا امریکہ نے پش کیا ہے پوری دنیا کو۔ حالانکہ اگر یوکرین کے صدر صرف اتنی سی گارنٹی دے دیتے کہ وہ نیٹو کو جوائن نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اس طرح اسکلیٹ نہ ہوتا، اور یہ ٹینشن اس طرح نہ ہوتی، اور جو اس وقت دنیا کو مسائل درپیش ہیں آئل اور گیس کے حوالے سے، اور فوڈ انسیکیورٹی ہو گئی ہے اس کے حوالے سے، تو یہ چیزیں نہ ہوتیں۔ لیکن امریکہ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور جو زیلنسکی جو ہے صدر،
ان کو اس طرف دھکیلا ہے. اور اب تو یہ وار اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کا جو ہے ممکن نظر نہیں آتا کہ کس طرح یہ ختم ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو مذاکرات اگر ہونے چاہیے تھے روس اور یوکرین کے درمیان وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. پہلے بیلاروس میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا لیکن وہ کسی نتیجے تک پہنچے بغیر وہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کس طرح اس سارے پروسیس کو دوبارہ شروع کیا جائے کیونکہ امریکہ اور تو بالکل اور مزید ایڈ دیے جا رہا ہے اور یوکرینین لیڈرشپ کو بھی انکریج کر رہا ہے کہ آپ لڑیں جی، روس کے ساتھ لڑیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو اس وجہ سے صدر پیوٹن کو حالانکہ روس پہ بھی بہت پریشر ہے، اندر سے ہی پریشر بڑھ رہا ہے، کیونکہ بہت سے روسی ہزاروں کے حساب سے روسی فوجی بھی مارے گئے ہیں اور روس کے لیے بھی ایک مشکل تو ہے. لیکن روس کو اس بات کا ضرور اطمینان میرے خیال میں ہوگا کہ اس وار سے فی الحال تو روس کو اس طرح اکنامیکلی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ آئل بھی اپنا بیچ رہا ہے اور جو پرائس ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت سب پچھلے بلکہ ان کی اکانومی تو بہتری آئی ہے روس کی اکانومی میں، لیکن پابندیاں بھی کچھ لگ گئی ہیں. خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی لے لیں یا سیمی کنڈکٹرز وغیرہ، ان چیزوں پہ پابندیاں بھی لگ گئی ہیں اور بھی اکنامک سینکشنز بھی لگ گئی ہیں. لیکن فی الحال روس پہ وہ اس کا اثرات وہ نہیں ہوئے جو کہ ویسٹ سوچ رہا تھا. تو اس لیے معاملہ گھمبیر ہے اور دیکھنا اب یہ ہے کہ جو ہے آیا چین کے صدر اور امریکہ کے صدر سے کچھ خاص بات نکلتی ہے. اس دوران یہ بھی بتاتا چلوں کہ روس اور امریکہ کے صدر کی ایک ملاقات بھی طے پائی گئی ہے، وہ شاید اس سال کے آخر میں یا اگلے سال ہو، جو آرمز کنٹرول کے حوالے سے ایک ان کی ملاقات ہونی ہے. تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، آیا وہ ہوتی ہے یا مزید اس میں ڈیلے ہوتا ہے، وی ول سی. لیکن یہ G20 کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں چونکہ پاکستان نہیں ہے تو اگلے سال کچھ ملاقاتیں گو کہ سمٹ تو نیو دہلی میں ہوگی، لیکن کچھ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں پورے سال G20 کی مختلف، تو وہ بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ان کو رکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک کنسرن ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے آزاد جموں اور کشمیر کا دورہ کیا تھا، تو اس کے فوراً بعد ایک دورہ وہاں جو بھارت کا سفارت خانہ ہے، امریکہ کا سفارت خانہ بھارت میں ہے، وہاں کچھ سفارت خانے کے اہلکار انہوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا دورہ بھی کیا. تو ایک لحاظ سے بیلنس کر دیا امریکہ نے. اور میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا سلوشن نکل آئے جو کہ لائن آف کنٹرول کو ریلیونٹ کر دے اور یا اس کو انٹرنیشنل بارڈر میں کنورٹ کر دے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بارے کو، ان ساری ڈیولپرز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ حافظ. دھرتی اللہ رکھے